السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ چوک سرور شہید کی صحافت کا ایک معتبر نام جناب عبدالغفور خان چاڈیا صاحب، جنرل سیکرٹری سرور شہید تحصیل پریس کلب چوک سرور شہید۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم غفور بھائی۔ وعلیکم السلام خان صاحب۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے صحافت کا آغاز کب کیا اور کس چینل یا روزنامہ سے کیا، کس اخبار سے آپ نے اپنی صحافت کا آغاز کیا ہے؟ جی بالکل، تقریباً آج سے 6 سال پہلے میں نے اپنے ایک عمل فہم اخبار ہے دہلی کا، وہ ملتان سے شائع ہوتا ہے، اچھا، اس سے میں وابستہ ہوا تھا۔ تحصیل رپورٹر کی میری کریڈٹ لائن تھی، اور الحمدللہ آج بھی وہ میرے پاس ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد میں نے تقریباً 1 سال بعد جو ہے وہ چینل لے لیا تھا، روز نیوز جو سیٹلائٹ چینل ہے۔ اچھا، اور الحمدللہ اس میں مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ میرے پاس آغاز سفر بھی رہا ہے، نیا کال بھی ہے، اس وقت موجود ہے۔ اچھا، اس وقت کتنے آپ اخبار سے وابستہ ہیں، روزنامے جو ہیں؟ جی وہ میرے پاس 3 اخبار ہیں۔ ایک ہے نیا کال، جس کا میں کورٹ رپورٹر ہوں، جس میں کچہری وغیرہ کے جہاں پر اشتہارات وغیرہ شائع ہوتے ہیں، اچھا، اس کی میرے پاس کورٹ رپورٹنگ ہے۔ اور جو دوسرے 2 اخبار ہیں، ایک لیا اور ملتان سے شائع ہوتا ہے، پاسبان تھل، اس کا بھی میں تحصیل چوک سرور شہید کا تحصیل رپورٹر ہوں۔ اور عمل فہم جو جس سے میں نے آغاز کیا تھا، الحمدللہ آج اس کا بھی میں تحصیل رپورٹر ہوں۔ اچھا، وہ اخبار ابھی بھی آپ کے پاس ہے جس سے آپ نے آغاز کیا تھا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا غفور بھائی، یہ بتائیں کہ سرور شہید تحصیل پریس کلب کے بانیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، 2 پریس کلب کے ہوتے ہوئے سرور شہید تحصیل پریس کلب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں اس طرح ہے، جو ہمارے سینئر صحافی تھے جو چوک سرور شہید میں پہلے سے موجود تھے، انہوں نے ایک اپنے پریس کلب کے اندر کوئی مشترکہ انہوں نے کوئی لائحہ عمل اختیار کیا ہوا تھا کہ جو نئے صحافی آ رہے ہیں، جو چوک سرور شہید کی جب آبادی بڑھ رہی تھی تو صاف ظاہر ہے ادارے بھی بڑھ رہے تھے، تو ان سے لوگ وابستہ ہو رہے تھے، تو ان کو ایک ضرورت تھی کہ وہ تمام دوست ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں، لیکن جو انہوں نے وہ راستہ بند کیا ہوا تھا، تو مجبوراً جو اس میں موجود لوگ تھے، جیسے چودھری ساجد صاحب، ایک بڑا نام ہے، سچ نیوز سے وابستہ ہیں، وہ ہمارے صاحب کا صدر بھی ہیں، انہوں نے پھر، اور چودھری جمال صاحب نوائے وقت سے ہیں، چودھری وقار عادل صاحب خبریں سے ہیں، ملک مرتضیٰ صاحب سے اوصاف سے ہیں، ABN نیوز اور اوصاف سے جناب چودھری فخر مشتاق گرائے صاحب، یہ بہت بڑے نام تھے، جو انہوں سب نے پھر ان سے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم جو ہے ایک نیا پلیٹ فارم بناتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اپنی تحصیل کے نام سے اس کو سرور شہید تحصیل پریس کلب کے نام سے الحمدللہ اس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اس کا نام بھی ہم نے رجسٹر کروایا ہے۔ اچھا، اور اس کے آخری پروسیجر جو ہے وہ تقریباً آخری لمحات میں ہے، انشاءاللہ وہ مکمل رجسٹر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے وہ تمام صحافیوں کو دعوت دیں گے کہ جتنے بھی پریس کلب کے لوگ ہیں، وہ اگر اس پریس کلب میں شامل ہونا چاہیں، یا جو نئے صحافی ہیں اگر وہ آنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ سرور شہید تحصیل پریس کلب کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اچھا غفور بھائی، آپ کا صحافت میں استاد کون ہے؟ جی چودھری ساجد صاحب۔ چودھری ساجد صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے، صحافت ایک مشکل شعبہ ہے، جب ایک صحافی کسی ادارے یا سیاسی یا کاروباری شخصیات کے خلاف کوئی خبر لگاتا ہے تو اس کا ایک رد عمل بھی آتا ہے، کیا صحافت میں آپ کو بھی کبھی کسی ایسے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی، جب ہم خبر وغیرہ لگاتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے خبر لگائی ہے، تو سب سے پہلے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو میں نے خبر بنائی ہے کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں حقیقت پر مبنی ہے یہ آپ کی خبر۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر تو میں نے صحیح سچ لکھا، جو میرا حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا۔ تو پھر ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے، جیسا کہ صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جو صحافی ہوتا ہے اسے غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی صحافی
100 میں سے کم از کم 90% صحافی ایسے ہیں جن کی کسی نہ کسی حوالے سے ایک سیاسی وابستگی ہوتی ہے. کیا صحافت میں غیر جانبدار رہا جا سکتا ہے؟ جی بالکل رہا جا سکتا ہے، جس کی موجودہ مثال جو ہے یہ موجودہ جو الیکشن گزرے ہیں اس میں میں نے جو سپورٹ کیا تھا وہ رانا اورنگزیب اشرف صاحب اور میاں شبیر علی قریشی صاحب، ان کو ہم نے ووٹ بھی دیا، اس کی سپورٹ بھی کی. لیکن سب سے زیادہ جو کوریج ملی ہے وہ ہم نے تمام نمائندوں کو دی ہے، جس میں سر فہرست سردار امجد عباس خان چانڈیا تھے اور ملک قاسم ہجرا تھے. ہمارے سرور شہید تحصیل پراس کا کلب کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا تھا جس میں ہم نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ ہم نے تمام لوگوں کے جو منشور ہیں اور جو ان کے وعدے ہیں وہ عوام تک لے کے جانے ہیں. تو الحمدللہ چودھری احسان اللہ کنالاٹیا صاحب جب شامل ہوئے تھے تحریک انصاف میں تو سب سے زیادہ کوریج جو سرور شہید تحصیل پریس کلب نے اس کو دی تھی. اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو ہم نے تمام نمائندوں کو، ملک مرتضیٰ رحیم کر تھے، سردار امجد عباس چانڈیا تھے، جو بھی امیدوار تھے، الحمدللہ ہم نے رانا اورنگزیب اشرف صاحب سب کو ہم نے کوریج دی. اور ہمارے سرور شہید تحصیل پریس کلب سے کبھی کسی کو محسوس نہیں ہو کہ انہوں نے جانبداری کا. سر میں اس میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ جب ہمارے جو پریس کلب ہے، جب ان کے سربراہ یا ان کے سرپرست اعلیٰ سیاسی یا کاروباری لوگ ہوں گے تو پھر صحافی کیسے غیر جانبدار رہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا جو سرپرست ہے وہ چودھری وقار عدل ہے، وہ صحافت سے وابستہ ہے، وہ اس کا کسی سیاست سے وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہے. اچھا جی. آپ کا پسندیدہ صحافی کون سا ہے؟ کس سے متاثر ہو کہ آپ نے صحافت شروع کی تھی؟ ایک یہ بتائیے کہ چوک سرور شہید میں بھی اور ملکی سطح پہ بھی آپ کس سے متاثر ہیں؟ میں ملکی سطح کے اوپر تو جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب تھے جو مشیر رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ کالم بھی لکھتے تھے اعظم نواز شریف صاحب کے وہ مشیر ہیں اب بھی میرے خیال میں. تو میں ان سے متاثر ہوا ہوں اور ان کے میں کافی کالم وغیرہ پڑھتا تھا جس سے مجھے رہنمائی ملتی تھی اور سیاست کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ان کے کالم سے آئی تھی. اور حالات حاضرہ کے جو وہ بھی ان کے تبصروں سے اور ان کے کالم وغیرہ سے میں دیکھ کے کرتا تھا. اور میرا جو یہاں چوک سرور شہید میں جو پسندیدہ صحافی آپ کہہ سکتے ہیں، جو میرے استاد ہیں چودھری ساجد صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہے ملک مرتضیٰ صاحب. اچھا، ملک مرتضیٰ کارلو صاحب. جی، ملک مرتضیٰ کارلو صاحب. اچھا غفور بھائی، آپ صحافت کے ساتھ ساتھ آپ سیاست کے شعبے میں بھی بڑے متحرک ہیں. آپ میرے خیال میں ضلعی جو عشر زکوٰۃ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. سیاست اور صحافت دونوں کو ساتھ لے کر آپ کیسے چلتے ہیں جبکہ دونوں کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں؟ جی بالکل، جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. تو جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بھی معاشرے کے خیر کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں. تو آپ جب ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے تو پھر عوام کو ریلیف کیسے دے سکیں گے؟ تو اسی طرح ہم سیاست سے جو لوگ سیاست میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور بحیثیت جمہوری حق بھی ہے ہمارا، ہم ان کو ووٹ بھی دے سکتے ہیں، سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں، پھر بھی کرتے رہیں گے. اچھا، ایک صحافت میں ایک تاثر ہے زرد صحافت کا. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی صحافی خبر لگانے کے اور دبانے کے دونوں کے پیسے لیتے ہیں. کیا عبدالغفور چانڈیا نے بھی کبھی ایسا کیا ہے؟ جی الحمدللہ، میں یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی مد میں، کسی خبر کی مد میں آج تک کسی سے کوئی رقم نہیں لی. جو اشتہار کورٹ کے ہوتے ہیں یا جو وراثت کے اشتہار ہوتے ہیں وہ کیونکہ ہم خود اس کی فیس ادا کرتے ہیں تو اس حد تک تو آج تک جو بھی رقم لی ہوگی وہ لی ہوگی. آج تک کسی سے نہ تو کسی اشتہار کی مزید مد میں لی ہے. نہیں، اشتہار کی بات میں نہیں، اشتہار کی تو رقم لازمی بات ہے آپ نے لینی ہے کیونکہ ادارہ آپ سے لیتا ہے. میں بات کروں خبر لگانے کی اور خبر دبانے کی. نہیں، کبھی ایسا موقع بھی نہیں آیا کہ ہم کسی مظلوم کبھی کہیں سے کوئی آفر آئی ہو؟ نہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا نا، اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ خبر، اگر وہ مصدقہ خبر ہے، وہ تصدیق شدہ خبر ہے، سچی خبر ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے خبر بھیج دی ہے اور خبر نہیں رک سکتی.
اچھا اچھا غفور بھائی، یہ بتائیے کہ صحافت کے علاوہ آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ صحافت تو ایک ایسا شعبہ ہے جس میں میرے خیال میں پیسہ لگانا پڑتا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کاروبار کون سا کرتے ہیں؟ جی جی بالکل خان صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ صحافت میں تو وقت بھی دینا پڑتا ہے اور رقم بھی خرچ کرنی پڑتی ہے، تو اس کے علاوہ میرا جو ہے وہ اپنا شاپ ہے فاروق کمپیوٹر کے نام سے، وہ تقریباً آج سے 6 سال پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اچھا، میرا بیٹا ہے بڑا جس کا نام ہے محمد فاروق، اس کے نام سے ہم نے ایک شاپ کا افتتاح کیا، جس کے اوپر ہمارے پاس جو ہے نا وہ اسٹام کی سہولت ہے، اس کے ساتھ نادرائی سہولت ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس آن لائن جابز وغیرہ کا کام ہے، تو الحمدللہ وہ ہمارا بہت اچھا بزنس جا رہا ہے۔ اس میں اب میرا دوسرا بیٹا جو ہے وہ بھی شامل ہو چکے ہیں، 2 بیٹے، اس کی پہلے والے بیٹے کی تو الحمدللہ سرکاری جاب ہو گئی تھی، تو اب جو میرے دوسرے 2 بیٹے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہوں۔ اچھا، آپ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست دان بھی ہیں، ہم آپ سے صحافت کے ساتھ ساتھ سیاسی سوال بھی کریں گے۔ یہ بتائیے غفور بھائی کہ آپ کو کون سا سیاست دان پسند ہے، کس سیاسی شخصیت کو آپ پسند کرتے ہیں اور کیوں پسند کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی بتائیے۔ جب پہلے الیکشن ہوتے تھے تو ہمارے پاس جو ہے وہ سناوا کے لوگ آتے تھے، دیرہ کے لوگ آتے تھے، تو یہاں کے عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ دیتے تھے۔ ہماری مجبوری آپشن کوئی نہیں تھا نا دوسرا، ہماری مجبوری تھی کہ ہمارے پاس اور کوئی جو ہے یہاں کا نمائندہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہماری چوک سرور شہید میں ایک میونسپل کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، تو اس میں جو ہے وہ رانا اورنگزیب اشرف صاحب جو ہے نا انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے چوک سرور شہید میں ترقیاتی کام کرائے، اور جو جینون سیاست تھی کہ تھانے کچہری کی سیاست کو انہوں نے ختم کر دیا، قبضہ مافیا کی سیاست کو ختم کر دیا، تو پھر ہمیں جو ہے مزید شوق ہو گیا کہ یار سیاست بھی ایک عبادت ہے، ان کے ساتھ جو سیاستدان اچھا ہو، جو عوام کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنے والا ہو، تو اس کے ساتھ اگر تعاون کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک باعث ثواب ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ تو اس لیے ہمیں رانا اورنگزیب اشرف صاحب پسند تھے، اس وقت انہوں نے چیئرمین شپ کی، تو پھر وہ الیکشن آ گیا، الیکشن بھی انہوں نے الیکشن سٹینڈ کیا، اس وقت ملک مرتضیٰ رحیم خان تھے ان کے مد مقابل، اور رانا اورنگزیب اشرف اور قاسم اجرا تھے، تو ملک قاسم صاحب جیت گئے، یہ ہار گئے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ تھے ایم این اے میاں شبیر علی قریشی، تو میاں شبیر علی قریشی ایم این اے بننے کے بعد منسٹر بن گئے، وزیر مملکت بن گئے، تو انہوں نے جو رانا صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ تحصیل کا، وہ تحصیل بھی بن گئی چوک سرور شہید میں کا۔ خان صاحب آپ بھی سیاست کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے ابھی موجودہ حالات کو دیکھ لیں، جو الیکشن میں لوگ حصہ جنہوں نے لیا ہے، اس کے بعد جب وہ ہار گئے ہیں تو انہوں نے اپنے ڈیرے چھوڑ دیے ہیں، وہ چلے گئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں۔ تو اس وقت کے جو ہارے ہوئے ایم پی تھے رانا اورنگزیب اشرف، انہوں نے اپنا ڈیرہ بھی آباد رکھا، اور ترقیاتی کام اور خصوصاً تحصیل کے بارے میں ان کی جو کاوشیں تھی وہ، کیونکہ ہم بہت نزدیک تھے ان کو دیکھتے رہ گئے، صحافت میں بھی تھے، اداروں کے ساتھ بھی ہمارے رابطے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کون سا سیاستدان یہاں پر کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ تحصیل کو دے دیا تو اس دفعہ پھر الیکشن ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ووٹ جو ہے یہ اس کے حقدار ہے، اچھا، اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دے دی۔ تو ابھی جو موجودہ ہماری پسندیدہ شخصیت ہے وہ رانا اورنگزیب اشرف۔ اچھا، رانا اورنگزیب اشرف صاحب آپ کی پسند ہے۔ اچھا، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ باحیثیت صحافی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چوک سرور شہید کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو فوری اور لازمی حل ہونا چاہیے؟ اصل میں ہم تو 12 اعلیٰ حکام کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے چوک سرور شہید کو تحصیل کا درجہ مل گیا ہے، اس کا تقریباً 7 سال ہونے کو ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کوئی دفاتر نہیں قائم کیے جا سکے۔ اچھا، فی الحال ہمارے ضلع میں جو ہیں وہ ڈی سی صاحب موجود ہیں، اے ڈی سی آر صاحب موجود نہیں ہیں، ہمارے ضلع کا اکاؤنٹ جو خزانے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ابھی تک فعال نہیں ہوا۔ اچھا،
اسی طرح ہماری تحصیل کا جو ہے وہ کوئی کسی ادارے کا کوئی دفاتر قائم نہیں ہوا. آپ کے سامنے ریسکیو 1122 کا وہ عمارت تو بن چکی ہے, اس کا افتتاح نہیں ہوا. ابھی سپورٹس گراؤنڈز فنڈ کا اجرا ہو چکا ہے لیکن جگہ کا پھر دوبارہ سٹے ہو گیا. تو میرا آپ کے چینل سے, آپ کے اسٹوڈیو کے تھرو یہ میرا ایک پیغام ہے اعلیٰ حکام تک کہ ایک تو ہماری تحصیل کے جو دفاتر ہیں ان کے فنڈ جاری کیے جائیں, اور ہماری تحصیل کے چوک سرور شہید کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو یہاں پر جو ملازمتیں ہیں وہ دی جائیں, نہ کہ اڈھاک پر جو دوسرے شہر سے لوگ ہیں ان کو یہاں پر بلوایا گیا ہے اور یہاں پر ان کو تعینات کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, ہمارے چوک سرور شہید میں سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ ملتان روڈ کے اوپر سیوریج کا مسئلہ ہے. خصوصاً محلہ جو 5 محلہ سکیم ہے اس کی 2 3 4 گلیاں ایسی ہیں جہاں سے گزرنا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر جیسے اب گرمی شروع ہو گئی ہے تو وبائی امراض بہت زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہے. تو آپ کے چینل سے میں ڈی سی او صاحب سے اور کمشنر صاحب سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ فی الفور وہاں پوری تحصیل چوک سرور شہید خصوصاً میونسپل کمیٹی کے حدود میں جو ہے وہ مچھر کی جو بہتات ابھی ہونے والی ہے اس کے اوپر سپرے کیا جائے, اور جو سیوریج کا جو نظام ہے اس کو فی الفور اس کے لیے اس بجٹ میں فنڈز رکھے جائیں تاکہ اس علاقے کو مستقل بنیادوں کے اوپر جو پریشانیاں اس سے نجات مل سکے. بہت شکریہ غفور بھائی.